السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، روزہ کے کچھ اہم مسائل پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلی بات، روزہ کی تعریف کیا ہے؟ روزہ کی تعریف ملاحظہ ہو، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ سوال، رمضان المبارک کے ادا روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے، رمضان المبارک کے روزے کے لیے رمضان المبارک کے روزے کے ادا رمضان المبارک کے ہر روزہ کے لیے الگ الگ نیت کرنا کیا ضروری ہے؟ رمضان کے روزے کے ہر ایک روزہ کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ ایک سوال، رمضان المبارک کے ادا روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نیت کب تک کر سکتے ہیں، اس کا وقت اور ٹائم کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ سحری کے بعد نصف النہار سے پہلے تک بھی رمضان کے ادا روزے کی نیت کر لے تو روزہ صحیح ہو جائے گا، اور نیت کے لیے تلفظ ضروری نہیں ہے، بلکہ محض دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے۔ اور ایک سوال ہے رمضان سے متعلق، کیا رمضان کے مہینے میں بغیر نیت کے بھوکا رہنے سے روزہ ہوگا؟ کوئی انسان رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بلا کسی نیت کے، بغیر روزہ کی نیت کے پورا دن بھوکا پیاسا رہا، کیا اس کا روزہ ہوگا؟ ایک سوال۔ اس سوال کا جواب یہ ہے، اگر کسی نے پورے دن کچھ نہیں کھایا پیا، شام تک بھوکا پیاسا رہا، لیکن دل میں روزہ کا ارادہ نہ تھا، تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، تو نیت عمل کے اندر ضروری ہے، اس لیے بغیر نیت کے اگر دن بھر کوئی بھوکا پیاسا رہے گا، وہ روزہ میں شمار نہیں گا، اس کا بھوکا رہنا ہی ہوگا۔ ایک سوال، کن کن روزوں میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے؟ کچھ روزہ ایسے ہیں کہ رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ تو سوال کیا، کن کن روزوں میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان کے قضا روزوں میں، نذر غیر معین اور کفارات کے روزے میں، اسی طرح نفل روزے کے قضا میں، یعنی کوئی نفل روزہ رکھا تھا، اس کو فاسد کر دیا، اس کے قضا کرتا ہے، تو ایسے روزوں کی نیت صبح صادق سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ سوال، کس پر روزہ فرض ہے؟ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا عاقل بالغ مسلمان غیر معذور شخص پر فرض ہے۔ ایک سوال ہے، کن حالتوں میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے؟ کن حالتوں میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے؟ جواب، حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں قضا لازم ہے، بعد میں وہ قضا کریں گے۔ سوال، عشاء کی نماز تنہا پڑھنے والا شخص تراویح اور وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے؟ وتر اور تراویح کے بارے میں ایک سوال ہے کہ عشاء کی نماز تنہا پڑھنے والا شخص تراویح اور وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے؟ جواب، جس شخص نے عشاء کی نماز
جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی ہو وہ اپنی فرض نماز تنہا پڑھ کر تراویح اور وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں تراویح کے ساتھ وتر کی جماعت بھی رمضان المبارک میں تراویح کے ساتھ وتر کی نماز بھی بجماعت ادا کرنا افضل اور بہتر ہے۔ سوال: وتر کی جماعت میں شریک ہونے والے مصلی کے لیے ایک اہم سوال۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وتر کی جماعت ہو رہی ہے، ایک آدمی تیسرے رکعت کے رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ جو تیسری رکعت کے رکوع میں وہ آدمی شریک ہوا تو وہ انسان جو اس پر دعائے قنوت جو نماز وتر کے اندر واجب ہے قنوت وہ پڑھ نہیں سکا، تو اب وہ قنوت کو کب پڑھے گا؟ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے، اگر کوئی مصلی امام کو وتر کی نماز کی جماعت میں امام کو تیسری رکعت میں رکوع میں شریک ہوتا ہے، جب وہ رکوع میں شریک ہو گیا تو تیسری رکعت اس کو مل گئی۔ اب تیسری رکعت مل گئی تو تیسری رکعت کی ساری چیزیں مل گئی حکماً، اس لیے اب اس کو وتر کے بقیہ نمازوں میں اس کو دعائے قنوت پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ تیسری رکعت اس کو مل گئی ہے، لہذا قنوت بھی اس کو حکماً مل گئی ہے، بعد میں قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بقیہ جو نماز جو 2 رکعت اور چھٹی ہے اس کو مسبوق کے حیثیت سے ادا کر لے گا اور دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تیسری رکعت میں امام کو رکوع میں پایا ہے، لہذا رکوع پایا تو اس رکعت کو پا لیا، رکعت کو پا لیا تو رکعت کے اندر جتنی چیزیں ہیں حکماً سب کو پا لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور امت محمدیہ کو رمضان اور وتر تراویح کے مسائل کو سمجھ بوجھ کر اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے بہت سارے مسائل ہیں، نماز کے بہت سارے مسائل ہیں، وقتاً فوقتاً جب ضرورت ہو اپنے اپنے علاقے کے علماء مفتیان کرام سے مسائل جان کر پوچھ کر اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ کو ایک ایک مسائل کو سمجھ کر جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔